السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف الہی۔ جناب علامہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ کے عجائب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک پل بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حکایت: ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے مارے خوشی کے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ بے خبر سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جیسے ہی یہ بات سنی خدا کے ڈر سے کانپنے لگا اور برے ارادے سے توبہ کر کے گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ حکایت نمبر 2 مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال یعنی زیادہ اولاد والا عابد تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب وہ پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب ذوالجلال کے خوف سے کانپتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور مفلسی میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال دے کر عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اور جواب میں تاجر نے اوپر بیان کیا ہوا سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 سکون جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہا میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خشیت الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جلتی۔ اور خدا کے ڈر سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 کالے نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو رونے والے بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے، جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی۔ ہر نبی نفسی نفسی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت جہنم سے ایک بہت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کے بچاؤ میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے، وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ،
مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ اے میری دونوں آنکھیں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر برباد ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ جناب محمد بن المنجر رحمۃ اللہ علیہ جب خدا کے خوف سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ جسم کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے، پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ وہ جنت تعجب کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، بار الہی، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس وقت فرمان الہی ہوگا، تم پردہ اٹھا دو۔ یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور خوف خدا سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، دار جزا یعنی بدلہ پانے کا مقام ہے، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے میرے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جن کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے ان کا تصور گزرا۔ اور یہی وہ فرمان الہی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔